अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 17वें सिपा सालार की हैसियत से आज बर्री फौज की कमान संभाल ली। सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में एक पुरवकार तकरीब के दौरान कमान की छड़ी उनके सुपुर्द की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने अलविदाई खिताब में कहा कि वो अनकरीब गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन उनका रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। जब फौज को कामयाबी हासिल होगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जब फौज पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये यकीन रखिए कि मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल अशफाक परवेज कियानी के बाद पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ हैं जिनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी हुई और उन्होंने 6 साल तक फौज की कमान संभाली। उन्होंने 3 हुकूमतों और 5 वज़राए आज़म यानी निगरान हुकूमत और निगरान वज़राए आज़म समेत सबके साथ काम किया। जनरल बाजवा का दौर मुख्तलिफ तग़य्युरात का मजमुआ था। उनके पहले 3 साल कदरे पुरसुकून रहे, लेकिन बाजवा डॉक्ट्राइन की बदौलत आखिरी 3 साल तलातम खेज रहे। जनरल बाजवा ने 29 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ का ओहदा संभाला। उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उन्हें पानामा लीक्स का सामना था, जिसमें कुछ ही अरसे बाद वो नाअहल हो गए। जनरल बाजवा की सिपा सालारी में भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रही और दहशत गर्दों का काफ़ी हद तक कला कमा किया गया। अगस्त 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो कौम को एक पेज पर रहने का बयानिया सुनने को मिला। फ्रेंडली एडवाइस और मस्बत रिपोर्टिंग का कहा गया। 2019 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने मजीद 3 साल तक उन्हें आर्मी चीफ बरकरार रखने का फैसला किया। अदालती हुक्म पर कानून साजी करके ये राह हमवार कर दी गई और हैरत अंगेज तौर पर इस कानून साजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पूरी दिल जमई से और गैर मशरूत तौर पर हुकूमत का साथ दिया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2020 as voted by the Standing Committee. All those in favor of motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. जनरल बाजवा के दौर में ऑपरेशन रद्दुल फिसाद, आरटीएस और आरएमएस का बैठना, चेयरमैन सेनेट और बलूचिस्तान हुकूमत की तब्दीली और सैलाब जहां अहम वाक़यात थे, वहीं उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी भी की। कर्जे दिलवाने, कर्जे रीशेड्यूल करवाने, सी पैक, फैटअप और करतारपुर राहदारी की तामीर जैसे उमूर उनकी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ही पाए तकमील को पहुंचे। उसके बाद ऐसे मौके भी पैदा हुए जब सियासी हुकूमत से मुख्तलिफ मामलात पर पहले इख्तलाफात हुए और फिर ये बढ़ते बढ़ते खलीज की शक्ल इख्तियार कर गए। इसकी इब्तदा उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला से हटाने पर इसरार से हुई। नैब का कंट्रोल ना देना दूसरी बड़ी वजह थी और ISI चीफ की तब्दीली तीसरी। इसके बाद इमरान खान के खिलाफ पुरअसरार तौर पर अपोजिशन मुत्तहिद होना शुरू हुई और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला हो गया। इसी दौरान वो साइफर सामने आया जिसे इमरान खान ने अमरीकी साजिश करार दिया। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। आज ये सबके सामने कहना चाहता हूँ कि कोई भी शक कर रहे ना इस मेरे खत के ऊपर, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो गई तो अवाम ने उनकी हुकूमत के खात्मे पर खुशियां मनाने की बजाय एहतजाज को तरजीह दी। ये एहतजाज बढ़ता चला गया और जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड की तरफ उंगलियां उठती चली गईं। इस माहौल में एक दिन DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि जनरल बाजवा मजीद तौसी नहीं लेंगे। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. जनरल बाजवा को अमेरिका के अपने आखिरी दौरे में भी ये जरूरत महसूस हुई कि वो अपनी सुबुकदोशी का यकीन दिलाए। इसके बावजूद चहमगोइयां और सरगोशियां हो रही थी कि उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी। इस हवाले से चंद दिन पहले ही इमरान खान से ज़मान पाक में सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई जिसमें ये खाकसार भी मौजूद था। इमरान खान से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बारे में पूछा गया
تو انہوں نے اسے $1 ملین کی بجائے $1 بلین کا سوال قرار دیا۔ جنرل باجوہ یوں تو 5th جنریشن وارفیئر کے علمبردار تھے، لیکن گزشتہ 7 مہینے میں ان کے خلاف سوشل میڈیا پر جو ناگفتنی ٹرینڈز چل رہے ہیں اور آج بھی ٹویٹر پر ان کا نام نامی ہی ٹاپ ٹرینڈ پر رہا، اس پر مزید کسی تبصرے کی ضرورت ہے۔ جنرل باجوہ کا عہد تمام ہوا، ایک نیا عہد شروع ہو گیا، لیکن جنرل باجوہ اپنے جانشین کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی کر گئے۔ سوشل میڈیا پر ان کے عہدے پر ہوتے ہوئے بھی انہیں ہدف بنایا جاتا رہا۔ یہ رجحان اتنا بڑا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ISI کے DG کو DG ISPR کے ساتھ اس لیے پریس کانفرنس کرنا پڑی کہ وہ سائفر کی بنیاد پر بنے ہوئے بیانیے کا جواب دے سکے۔ سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں، جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کیسے پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ISI نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے، تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی۔ پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ ان کی سالاری کے آخری دنوں میں ان کے اور ان کے خاندان کے اثاثے بھی منظر عام پر آ گئے اور ایک بار پھر ISPR کو ان کی وضاحت دینا پڑی۔ جنرل باجوہ بار بار اعلان کرتے رہے کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا، لیکن یوم دفاع و شہداء کے موقع پر بطور سپہ سالار اپنی آخری تقریر میں ان کی گفتگو اپنے اندر سیاست کا رنگ لیے ہوئے تھی۔ فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے، اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی، یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ جنرل باجوہ کہا کرتے تھے کہ وہ ملک کی معاشی حالت درست کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دور سالاری میں ملک کی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب۔ انہوں نے جیو اکنامکس کا تصور تو پیش کیا، لیکن پاکستان کی اکنامکس کا سر پاؤں آج کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جنرل باجوہ چلے گئے۔ اس وقت پاکستان کی بری افواج کی یہ بھاری ذمہ داری جنرل سید عاصم منیر کے کندھوں پر آن پڑی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر غور و خوض کے بعد فیصلہ کرتے ہیں اور پھر ان پر جم جاتے ہیں۔ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں یہ عہدہ سنبھالا ہے کہ نہ صرف مسلح افواج بلکہ پوری قوم کی نظریں ان پر جمی۔ فوج کی کمان کی اس تبدیلی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل سمر سالک اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب۔ انوار کاکڑ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ابھی جنرل باجوہ صاحب جو کہہ رہے تھے اور گزشتہ کچھ عرصے سے کافی یعنی مسلسل کہہ رہے تھے کہ اب فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، چلیے ان کی ذات کی حد تک یہ دعویٰ سمجھ بھی آتا ہے، کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے یہ جو ورثہ ہے اس کو چلا دیا ہے؟ یہ جو کلیم جنرل باجوہ آج وہ چلے گئے ہیں اپنی لیگیسی نئے جو کمانڈ ہے ان کے پاس چھوڑ کے، یہ جو کور ریلیشن شپ ہے نا سول ملٹری کا، میرے خیال میں اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ یہ کوئی پروسیس ہوگا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ڈی پولیٹیسائز ہو ان آل اٹس لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ ایک دن کوئی بھی آ کے اعلان کر دیں گے اور وہ نیکسٹ ڈے سے جو ہے نا آپ یا پورا پاکستان اس کو وٹنس کرنا شروع کرے گا۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس کی یہ ہیں کہ اس میں دو فریق ہے، ایک ملٹری ہے اور دوسری سول ڈسپنسیشن ہے۔ سول ڈسپنسیشن کی پرفارمنس، سول ڈسپنسیشن جس انداز میں اپنے آپ کو اسٹیٹ کرافٹ میں آگے لے کر آئے گا، میری ہمبل رائے یہ ہے کہ ویسے ہی ایوالو ہوتا جائے گا اور ملٹری لیڈرشپ کا جو یا ملٹری انسٹیٹیوشن کا جو اوور ویلمنگ رول بہت ساری جگہوں پہ نظر آتا ہے وہ پیچھے ہوتا جائے گا۔
لیکن اگر کنفرنٹیشن کی صورتحال ہو اور یہ اپروچ اپنائی گئی کہ ہم کانکر کریں گے ان کو، تو پھر بدقسمتی سے چونکہ نہ آپ کے ہاں پولیٹیکل پارٹی کا سٹرکچر کوئی موجود ہے، سول بیوروکریسی کی جو کیفیت ہے وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے ہے، اس میں ہمارے ہاں جو اف پاسٹ از دا ہسٹری، تو 3 مرتبہ اس کوشش میں ٹیک اوورز ہوئے ہیں، ملک میں مارشل لاء لگے ہیں اور ایکسٹریم ریڈیکلائزیشن کی طرف اوور آل سوسائٹی بھی گئی ہے اور اسٹیٹ کرافٹ بھی. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب بھی یہ سیاستدانوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا طرز عمل درست کریں؟ دیکھیں ایونچولی ذمہ داری ہے ہی سیاستدانوں کی. ملٹری یا سول بیوروکریسی وہ ایک نوٹیفائڈ انڈیویجول ہے. جنرل باجوہ آج ڈی نوٹیفائی ہو گئے اور آج وہ ایک نارمل سٹیزن کی طرح اس ملک میں رہائشی ہیں، رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں میری اور آپ کی طرح. اور ایک اور نوٹیفیکیشن نے ایک اور برتھ کر دی ہے اور جنرل عاصم منیر ایک نئے کمانڈر کی صورت میں ابھرے ہیں اور 3 سال بعد پھر اس نے ریپیٹ ہونا ہے. جو پولیٹیشین ہے اس نے مینڈیٹ لینا ہے یقین لوگوں نہیں سے. ہوتا 3 سال بعد ریپیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیے اس پہ آپ سرکاسزم کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن قانون اس وقت اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ 3 سال سے بھی ہٹ کے اگر کوئی وقت کا وزیر اعظم سمجھتا ہو وہ ان کو ری اپوائنٹ کر سکتا ہے، ایکسٹینشن دے سکتا ہے. اور اگر سیاستدان سمجھتے ہیں کہ یہ قانون درست نہیں ہے تو اس قانون میں تبدیلی لے آئیں، بجائے اس پہ طنز کرنے کے قانون میں تبدیلی لانا جو ہے وہ رستہ ہے. جنرل سمریز آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک بات بڑا عمومی سا تاثر یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے فوج کے امیج کو کچھ نقصان پہنچا، تو عاصم منیر پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا واقعی امیج کو نقصان پہنچا، اور دوسری بات ہے کہ عاصم منیر اس امیج کو درست کر پائیں گے؟ دیکھیں جنرل باجوہ نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ جو پولیٹیکل رینگلنگ ہے، جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے وہ ہمیں پے بیک صحیح نہیں کرتی. انہوں نے جب اس کی کریکشن کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے جو ہماری پولیٹیکل فورسز جن کو وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا ان کی طرف سے کافی بیک لیش آیا. آلدو انہوں نے اپنے حساب سے جنرل باجوہ جو ہے وہ جو وہ سمجھ رہے تھے وہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انڈاؤٹیڈلی یس ایک سیگمنٹ ہماری پاپولیشن کا ایک رہا ہے اور ہے جنہوں نے بہت تنقید کی آرمی پہ، بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیسائز کیا، اور اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس پاکستان آرمی کی امیج کو ایک دھچکا لگا. بٹ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ از آل اوور اکراس آل سیکشنز آف دا سوسائٹی. اور جنرل عاصم منیر ڈیفینیٹلی انہوں نے آج کل میں یہ ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا جہاں پہ انہوں نے ایک گیٹ ٹوگیدر میں یہ ذکر کیا کہ سب سے میرا جو پرائمری فوکس ہوگا وہ اپنے ادارے کی جو امیج ہے اس کو ٹھیک کرنے کا ہوگا. ایک میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ 70-75 سال ایک سیکیورٹی اسٹیٹ رہی ہے، اور یہاں پہ ہم نے 30 سال اس میں سے اپنی جنگیں لڑی ہیں یا کسی اور کی جنگیں لڑی ہیں. اس طرح کی انوائرمنٹ میں چونکہ سیکیورٹی اسٹیٹ میں پریڈومیننٹ رول ملٹری کا ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا قدرتی امر تھا کہ آرمی گاٹ ایگزیجریٹڈ رول ان آر سوسائٹی. میں اکثر بہت ایک منڈین ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے گھر میں اگر بڑے بیٹے کو میں کہہ دوں کہ تم نے یو آر سپوز ٹو کال آل دا شاٹس، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک ایگزیجریٹڈ رول ہوگا گھر میں. تو جیسے کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ جب ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ زیادہ میچور ہوگی، وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کریں گے، وہ اپنے they will not try to look over their shoulder کہ کوئی آ کے ہمارے مسائل کو حل کر دے، تو پھر آٹومیٹیکلی آرمی کا رول جو ہے وہ کرٹیل ہوگا. اور جب پاکستان گرو کرے گا دوسرے فیلڈز میں لائک اکانومی اور باقی جو ہے وہ انفراسٹرکچر، تو ڈیفینیٹلی آرمی ول گو بیک ٹو اٹس بیرکس اینڈ دے ول اونلی ڈو جو ان کا کام ہے. اب بہت سارے مواقع ایسے ہیں جب مجبوراً آپ کو لگتا ہے کہ فوج کے انٹرنلی بھی کوئی چیلنجز ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی کے، مثال کے طور پہ اپ گریڈیشن کے، مثال کے طور پہ تربیت کے، کیا اس طرح کے چیلنجز بھی ہیں فوج میں جو عاصم منیر صاحب کو جن سے نمٹنا ہے، یا یہ معاملات روٹین میں چلتے رہے ہیں؟
देखें, जो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय इकोनॉमी, मनी मेक्स द मेयर गो। अभी अगर मुल्क की इकोनॉमी जो है वो मुश्किलात में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आर्म फोर्सेस है उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, वो मुमकिन नहीं है। तो हमें सबको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे हालात में नहीं है। तो इस वजह से मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं सर्व कर रहा था तो इतनी ज़्यादा हमें मतलब फाइनेंशियल कर्टेलमेंट्स करनी पड़ी कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। और हम सबको पता है कि जनरल बाजवा ने एक दफ़ा ऐसे किया था कि 100 बिलियन रुपीस जो उन्होंने वो नेशनल किटी में वापस किए थे कि हम आर्मी वाले इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ये जो क्रंच रहा है हमारे साथ, डिफेंस बजट भी फ्रीज कर दिया गया था। इकोनॉमिक सिस्टम, जी, बजट भी फ्रीज कर दिया गया था। इसकी वजह से डेफिनेटली आर्मी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखें होता ये है कि 30 to 40% जो एक्सपेंडिचर होता है वो सस्टेनेंस पे होता है, कि विच इज पे एंड अलाउंसेस और उस तरह की चीजें, पेंशन। 60 to 70% आपका एक्सपेंडिचर होता है जो कि आपका फ्यूचर ग्रोथ के लिए होता है, बिकॉज आपको टेक्नोलॉजी को लेना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो वो चीज जो 60 to 70% थी उस पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो इसके चैलेंजेस, इस तरह के चैलेंजेस डेफिनेटली होंगे कि हमें अपग्रेड करने के लिए अपने सिस्टम्स को लिए ज्यादा वसाइल चाहिए होंगे। ठीक। काकड़ साहब, पिछले कुछ अरसे में हमने ये देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वजह से ऐसा लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी नापसंदीदा जमात है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत जो हमारे सिस्टम में है, उनकी नापसंदीदगी मीन्स अ लॉट। तो क्या हम ये समझें कि वो जो नापसंदीदगी थी वो भी आगे ट्रांसफ़र होगी, और इमरान खान जो हैं वो इसी तरह एक नापसंदीदा रहेंगे? क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि झूठ मुसलसल बोला जा रहा था, और फिर आखिरी तकरीर में भी उन्होंने कहा कि झूठ पर एक बयानिया बनाया गया। देखिए, मैं तो नहीं समझता हूँ कि पहला नुक्ता भी जो है ना वो कोई हक्कानियत का दर्जा रखता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की नापसंदीदा जमात पीटीआई थी। देखिए, पीटीआई जब हुकूमत से एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वो बाहर आए हैं, उसके बाद वजूद के उनके रैंक एंड फाइल में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चीफ द आर्मी स्टाफ और इदारों का हुआ। बैकग्राउंड चैनल्स उनके राब्ते हुए मुख्तलिफ मौक़ों पे, और उसमें सदर पाकिस्तान का तो बिल्कुल फॉर्मल और एक एक्नॉलेज्ड क्या कहते हैं इंटरेक्शन हुआ है फॉर्मर चीफ द आर्मी स्टाफ के साथ। और कतअन ये तासुर दुरुस्त नहीं होगा कि ये कोई इंस्टीट्यूशनल नापसंदीदगी थी, या वो जब वजूद ही नहीं रखती तो उसने ट्रांसफ़र क्या होना है। पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप है मिलिट्री की वो इंतहाई प्रोफेशनल है। जनरल आसिम मुनीर एक इम्पेक्केबल इंडिविजुअल हैं जिनका करियर जो है वो स्टार्ट, उसकी इनिशिएशन सोर्ड ऑफ ऑनर से हुई है, और उसकी जो एक्चुअलाइजेशन है वो आज पाकिस्तान फ़ौज की कमांड के इनके साथ इवेंचुअलिटी पहले शख्स हैं जिन्होंने कमांड संभाली। एग्जैक्टली, यानी शुरुआत वहाँ से होती है कि आप सोर्ड ऑफ ऑनर लेते हैं, और इख्तिताम जो कैरियर उनका, आज उनका इख्तिताम है कैरियर का। इसके बाद कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो वो इस इदारे में उसका हुसूल चाहेंगे। तो अ वेरी इम्पैक्टेबल करियर एंड इंडिविजुअल। मुझे नहीं लगता कि कोई अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मायोपिक अंदाज में चीज़ों को देखेंगे। ये पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स के इक्वल राइट्स हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इक्विटी और इक्वालिटी पे ही रिलेशनशिप तमाम लोगों के साथ होगा। इस वक्त एक आइनी इलेक्टेड हुकूमत है, उसका हुक्म मानना वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का हिस्सा है, और जब भी इलेक्शन होंगे वो ग्रे एरियाज के हुक्म भी तो हो सकते हैं ना अनवारुल्लाह काकड़ साहब। जैसे इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक ऐसा हुक्म था कि आप एक मखसूस जनरल को DGISI के ओहदे पर से ना हटाएं। देखें, ग्रे एरियाज़ के जो अहकामात हैं, मैं फिर आपको मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविलियन साइड की है, पॉलिटिकल साइड की है,
کہ کیا ہم مزید کیا افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان اداروں کو ہم پولیٹیکل رینگلنگ میں انوالو کریں اور ان کو ہم ایسے احکامات جاری کریں جن کو آپ یا کوئی اور گرے کاؤنٹ کرے. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان میں چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جانی چاہیے اور جا رہی ہیں، اور امید میں یہی رکھتا ہوں کہ کرنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جو کنٹروورشل ہو. آصف منیر صاحب کی شخصیت سے آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ بھی اسی سمت میں آگے بڑھیں گے کہ سیٹلمنٹ ہو چیزیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کی شخصیت، جیسے میں پھر ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ایک بیلنسڈ انڈیویجول کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور جو بیلنسڈ انڈیویجول ہوتے ہیں ان کے سامنے سب سے پہلے اپنا انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ اور جو کانسٹیٹیوشنل انٹرسٹ ہے وہ اس کا ایک ایملگمیشن ہوگی، اس کا ایک اجتماع ہوگا، وہ مجمع ہوگا ان تمام چیزوں کا. مجھے نہیں لگتا کہ جس انداز میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ بیہیو کریں گے وہ ان کے اکارڈنگلی ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق یا سوشل میڈیا ٹرینڈز کے مطابق یا مین اسٹریم میڈیا کے ٹرینڈز کے مطابق ہوگا. وہاں پہ بڑی پروڈنس کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ، فکر انگیزی کے ساتھ فیصلہ سازی ہوگی، اور وہی ہوگا جو ان تین دائروں میں پورا اترتا ہوگا، کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں، نیشنل انٹرسٹ میں اور انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ میں. جنرل سمریز یہ بتائیے گا کہ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ مرزا اسلم بیگ سے آن ورڈ وہ تمام لوگ چیف بنے یا سینئر پوزیشنز پہ آئے جنہوں نے پی ایم اے لانگ کورس سے ٹریننگ حاصل کی. ایک تو یہ پہلے آفسر ہیں او ٹی ایس سے جو آئے اور پی ایم اے کا حصہ نہیں رہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. کہیں وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بعض اوقات وہ اگرچہ بڑی محبت سے اپنے اداروں کا تعصب بھی ہوتا ہے، تو وہ محبت بھی کہیں یہاں پہ ریفلیکٹ ہوگی. اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جو جنرل آصف منیر ہیں ان کے پروفائل میں نے دیکھا ہے کہ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ان کا زیادہ وہاں پہ ٹریننگ کا بھی ایکسپوجر ہے، اور عام طور پر جو پاکستان کی اس سے پہلے کی ملٹری قیادت میں ہوتا رہا کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کا ہوتا رہا، تو کیا یہ بھی چیز فرق ڈالے گی کچھ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس تفریق میں نہیں پڑھنا چاہوں گا کہ کس کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی، کیونکہ اگر وہ ٹریننگ 1 یا 2 سال پہ محیط تھی تو اس کے بعد انہوں نے ایک لمبا عرصہ آرمی میں گزارا ہے، اور ہر سٹیج سے گزر کے وہ اس رینک تک پہنچے ہیں. اور جو ان کا سٹارٹ تھا، جیسے یہ کہا گیا کہ وہ سورٹ آف آنر سے شروع ہوا، آج وہ الحمدللہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. تفریق میں تو بالکل نہیں پڑھنا چاہوں گا. یہ بہت ہی سطحی لیول کی باتیں ہیں جس کو یہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے. دوسری رہی بات کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے فوج میں، فوج کے مین 2 ادارے ہیں، مین 2 ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر مین میں کہوں تو ایک ہے جو آپریشنز کا ڈپارٹمنٹ ہے اور دوسرا لاجسٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو جنرل آصف منیر کا ایکسپیرینس دونوں ڈپارٹمنٹس کا ہے. انہیں ڈی جی ایم آئی بھی کیا، انہوں نے چیف آف سٹاف ایک کور میں بھی کیا، انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی بھی کیا، انہوں نے، اور لاسٹ ان کی اپائنٹمنٹ تھی جو وہ لاجسٹکس سے ریلیٹڈ تھی، وچ از کیو ایم جی برانچ، جو کیو ایم جی تھے وہ پاکستان آرمی کے. اس طرح کا ویریڈ اور ایک ڈائیورسیفائڈ ایکسپیرینس شاید پہلے بہت کم ہوا ہوگا. جو آپ نے فار ایسٹ کی بات کی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی سی پیک کے اوپر، تو جو میری ریسرچ تھی اس کے مطابق جو فیوچر ہے 21st سینچری ہے وہ ایشین سینچری ہے. اور اس پروسیس میں نے ایک ڈپلومیٹ کو انٹرویو کیا. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہمارے جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں وہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ ہم ویسٹ کی طرف جائیں، ہم یو کے جائیں، ہم یو ایس جائیں، ویئر ایز ایسٹ کی طرف کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. ویئر ایز ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ فیوچر کے لحاظ سے میں دیکھوں تو میرا فوکس ایسٹ کی طرف ہوگا، اور میں ایسٹ میں اپنے ڈپلومیٹس کی جو سیلریز ہیں وہ ڈبل رکھنا چاہوں گا. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. تو ایک قدرتی امر ہے کہ ہمارے جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کی ایکسپیرینس فار ایسٹ کا ہے. تو وہ جو اسکیم آف تھنگس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو کہ سی پیک سے ریلیٹڈ ہے اور جو کہ فیوچر ایشین سینچری سے ریلیٹڈ ہے، اس میں یہ بہت پرفیکٹلی بیٹھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ نیک شگون ہوگا اور ہمارے لیے بہتر ہوگا. انہیں ایکوپ کرتا ہے. اور یہ ان یوزل بھی تو ہے، ماضی کی روایت کو دیکھیں تو ان یوزل بھی تو ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان یوزل تو ہے، لیکن یہ کہ
जिस तरीके से दुनिया इवॉल्व हो रही है उसी तरीके से हमने भी बदलना है। जनरल सबरेज, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा थोड़ा आउटवर्ड थे, मीडिया से इंटरेक्शन करते थे, इस इंटरेक्शन ने कई पेचीदगियां भी पैदा की और कई गुत्थियां सुलझाई भी, नए हमारे आर्मी चीफ जो हैं इनका क्या तर्ज अमल होगा? क्या ये इसी तरह आगे बढ़ेंगे या इसको जरा खुद को समेट के रखेंगे? देखें, जो कोई भी दो पर्सनालिटीज, उनकी जो एक ओरिएंटेशन होती है, एक तरीकाकार है, वो सेम नहीं होता। और दूसरा, मैं ये हमेशा कहता हूं कि जो सक्सेस है उसकी रेसिपी भी फिक्स्ड नहीं है। आप अपने फार्मूले पे हो सकता है सक्सीड कर जाए, मैं हो सकता है एक डिफरेंट फार्मूले के ऊपर सक्सीड कर जाऊं। तो जनरल बाजवा की जो स्ट्रेंथ थी कि वो ओपन थे, बहुत खुल के बात करते थे, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनरल आसिम जो है वो नॉट नेसेसरीली कि वो वही रेसिपी यूज करेंगे जो कि जनरल बाजवा की सक्सेस की थी। इनका अपना एक तरीकाकार होगा और मुझे मेरी असेसमेंट ये है कि वो ज्यादा रिजर्व्ड होंगे और ज्यादा वो फोकस्ड होंगे अपने काम के ऊपर। उनका काम आप इदारा जाती सतह पे देख रहे हैं या उससे बाहर भी? देखें, जो भी चैलेंजेस उनके रास्ते में है, जो हम पहले कुछ हमने डिफाइन भी कर चुके हैं, इदारा जाती जो उन्होंने आर्मी की, जैसे उन्होंने खुद कहा है कि रीसेंट गैदरिंग में कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आर्मी इमेज को रिवाइव करने की होगी और उसमें बहुत सारा काम अदारे को भी ठीक करने के लिए, अदारे को बेहतर करने के लिए, अदारे को 21st सेंचुरी के इनेबल करने के लिए बहुत सारा काम उधर भी जरूरत है और मुझे बहुत एक श्योरिटी है कि वो उस पर फोकस करेंगे। बहुत शुक्रिया समरेज सालिक और अनवारुल हक काकड़ साहब आपका। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत लाहौर में सिमट आई है। पंजाब असम्बली को तहलील करने और बचाने के हवाले से मुखालिफिन अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने, गवर्नर का वजीर आला को एतमाद का वोट लेने समेत मुख्तलिफ आइनी और कानूनी रास्तों पर गौर किया गया। नून लीग जहां हर हरबा इस्तेमाल करने का कह रही है, वहीं वो मुखालिफिन की सफ में इस तरह की भी पेशगोई कर रही है। मशावरती सिलसिले में तमाम ऑप्शन डिस्कस किए गए थे, जिसमें पंजाब में तहरीके अदम एतमाद की ऑप्शन, गवर्नर का ये इख्तियार कि वो वजीर आला को एतमाद के वोट का कहें और दीगर जो कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। और इस बात पर भी गुफ्तगू हुई है कि पंजाब असम्बली के मेंबरान बिलखसूस जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, उनमें इस्तराब पाया जाता है। सबका मौकफ एक ही है कि पंजाब असम्बली को अपनी जो आईनी मुद्दत है वो मुकम्मल करनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ के तमाम 26 अरकान ने पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान को इस्तीफे दे दिए हैं। गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी ने असम्बलियों की तहलील और इस्तीफों से मुतल्लिक लाया अमल तफसील से बता दिया था। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उसके बाद जो सिंध और बलूचिस्तान से हमारे तमाम अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफे जमा कराएंगे और इंशाअल्लाह इसके नतीजे में बलूचिस्तान सिंध के जो मेंबरान हैं उनके इस्तीफों के बाद 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शन होंगे। इमरान खान हफ्ते को असम्बलियां तहलील करने से मुतल्लिक अहम ऐलान करेंगे। इस हवाले से मुशावरती इजलास भी हो रहे हैं और इसे गैर जज्बाती फैसला करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियां तोड़ने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन पीडीए करारी हर पल बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह जानने के लिए पंजाब असम्बली में पीपुल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि एक इलेक्शन करवाने की तरफ जा रहे हैं, पार्लिमानी लीडर जो असम्बली का हो, कायदे ऐवान, उसके पास ये इख्तियार होता है वज़ीर आला के पास, वो असम्बली तोड़ सके, तो आपको दरमियान में मज़ाहमत करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? बहुत शुक्रिया जी, आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। गुजारिश ये है कि जो इख्तियार वज़ीर आला को ये हक देता है कि वो असम्बलियाँ तोड़ सकें, वहाँ पर अपोजिशन को भी ये हक हासिल है कि अगर उनके पास वहाँ पर कोई इतनी थिन मेजॉरिटी नहीं है हुकूमत के पास, तो
وہ کس طریقے سے وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں؟ اگر وہ گورننس بہتر نہیں کر سکتے، اگر وہ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر وہ تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، تمام طبقوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے، تو انہیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 371 کے ہاؤس میں 180 آدمی کہے کہ 371 پر ان کی رائے بھاری ہے اور وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں اور ہم انہیں ٹوٹنے دیں۔ نہیں 180 اسمبلیوں نہیں، کی اور ان کے پاس جمہوریت زیادہ کی نمبر، بحالی ان کے کے پاس لیے نمبر زیادہ ہے۔ میری ان کے پاس نمبر زیادہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہاؤس کی سینسی نہ لیں اور وہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کر دیں۔ اور پھر گزارش یہ ہے کہ اس جمہوریت کی بحالی کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے اس ملک میں آپ لولی لنگڑی جمہوریت دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے اس کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے۔ یہ سموتھ ٹرانزیکشنز جو آپ دیکھتے آئے ہیں پچھلے 2 انتخابات کے نتیجے میں یا 3 انتخابات کے نتیجے میں، تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کی ایک بڑی طویل جدوجہد شامل ہے۔ اس میں بی بی شہید کا خون شامل ہے۔ اور آج ہمیں بالکل ہی یہ سمجھا جائے، جو پہلے دن سے جن کا وتیرہ ہی سیاست میں یہ رہا ہے کہ وہ پارلیمان کو ایک ربڑ سٹیمپ سمجھتے ہیں، جو پارلیمنٹ کو ڈاکوؤں کی اماجگاہ کہہ چکے ہیں، چوروں کی اماجگاہ کہہ چکے ہیں، جو اس کو بے توقیر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اب کتنی دیر تک یہ دیکھا جائے کہ اسمبلیوں کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں؟ یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست حسن نہیں مرتضیٰ ہے۔ صاحب، الیکشن کی بات ہو رہی ہے نا، جب ملک کے اندر ایک بڑا پولیٹیکل سوال موجود ہے، ایک سیاسی سوال موجود ہے کہ ایک طرف ایک پارٹی ہے جو آپ کو پے در پہ شکستیں دے چکی ہے ضمنی انتخابات میں، تو اور اس کے بعد پھر اسی کی حکومت، وہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی پارٹی بھی ہے، اس کو آپ نے حکومت سے باہر نکال دیا، تو الیکشن ایک لاجیکل پولیٹیکل سولوشن تو ہے نا؟ نہیں، گزارش یہ ہے جی کہ ایک تو وہ سب سے بڑی پارٹی نہیں تھی، وہ جب اپنا قومی اسمبلی میں اپنے الائز کا ساتھ کھو بیٹھے، ان کا اعتماد کھو بیٹھے، تو وہ اقلیت میں آ گئے۔ اور یہی حسن ہے لیکن جمہوریت سنگل کا لارجسٹ کہ پارٹی جو تو بہرحال اقلیت پی ٹی میں آئی ہوتا ہے ہے وہ نا، اپوزیشن پی میں ٹی آئی بیٹھتا ہے۔ ہے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کی کون سی اکثریت تھی جس کی ہاں، اکثریت بنا نہیں پہ تھی۔ انہیں حکومت میں رہنے دیا جاتا؟ تو اس لیے وہ اگر پارلیمان سے باہر آئے ہیں تو اب یہ تو نہ کرے کہ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر پارلیمان نہیں ہے۔ پارلیمان کی سپرمیسی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پارلیمنٹ کو اپنی مدت آئینی جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی، اور اگر کسی حکومت کو کوئی خطرہ ہے وہ خود ریزائن کر دیں، چلے جائیں، پارلیمان اپنا نیا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ چوز کر لے گی۔ اس میں کون سی بات ہے؟ وہ تو پہلے بھی تو چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے پاس عدم اعتماد کے نمبرز ہیں، آپ کے پاس عدم اعتماد کے نمبرز ہیں، کیونکہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ آپ ایسے نمبرز فراہم نہیں کر سکے تھے۔ نہیں، ہم نے وہ نمبر ثابت کیے تھے۔ ایک عدالتی حکم کے ذریعے انہوں نے پارلیمان کے اوپر اپنی برتری ثابت کی۔ ایک پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر اگر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو ابھی تو عدالتوں میں بھی کئی ہمارے ریفرنسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں، ان کے ڈیسیجنز بھی آنے ہیں۔ وہ کوئی ضروری تو نہیں انہی کی فیور میں آئے، وہ بھی ہیں۔ اور لیکن پارلیمان حسن کے مرتضیٰ اندر بھی صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عدالت کی بجائے معاملات نیگوسیشنز کے ذریعے حل کرنے کی خواہاں بھی رہتی ہے اور کاوش بھی کرتی ہے۔ اس خاص صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی، پیپلز پارٹی بھی عدالتوں سے رجوع کرے، کیا مطلب اسمبلی توڑنے کے وزیر اعلیٰ کے اختیار پر پابندی لگائی جائے؟ کیا اس کے لیے بھی عدالت میں پٹیشن ڈالی جائے گی؟ قطعاً نہیں ایسا، پاکستان پیپلز پارٹی ایسا نہیں سوچ رہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو معاملات عدالتوں میں ہے ان کو دیکھ تو رہی ہے نا کہ وہ عدالتوں میں پینڈنگ کیوں ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ریفرنسز، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل جس کو وہ ججز بھی تسلیم کر چکے ہیں، اگر عدالت میں وہ بھی پینڈنگ پڑا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات نہیں ہوں گے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ سی ایم پنجاب کا جو ریفرنس ہے عدالت میں پینڈنگ، اس کا ڈیسیجن بھی آنا چاہیے؟ کیا یہ چیزیں جو عدالتی ذمہ داریاں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پوری نہیں کرنی، عدالتوں نے کرنی ہے؟ اور ہمارا ہمیشہ عدالتوں پہ اعتماد رہا ہے۔
ہم نے تو سخت فیصلے سن کے بھی عدالت کی طرف انگلی نہیں اٹھائی. ہم تو آج بھی عدالتوں کی طرف دیکھ حسن رہے ہیں مرتضیٰ کہ وہ صاحب، ایسے فیصلے. آپ کا آرگومنٹ رہا ہے پچھلے 8 مہینے سے، آپ کا آرگومنٹ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس چونکہ اکثریت تھی قومی اسمبلی میں، اس لیے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی. اب آپ نے وہ نمبر ثابت کیے تھے، تو کیا پنجاب میں وہ نمبرز آپ ثابت کریں گے کہ آپ کے پاس انشاءاللہ 186 یا اس سے زیادہ اراکین موجود ہوں؟ انشاءاللہ تعالی ہم وہ ثابت کریں گے، اور اس کے لیے اسی وجہ سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس حکم کے ذریعے ان کے یہ ووٹ جو ہیں ان کو کوالیفائی کیا گیا پنجاب اسمبلی کے اندر کاف لیگ کے ووٹوں کو، اسی طریقے سے وہ فیصلہ اگر دیکھیں تو یا قومی اسمبلی والا غلط ہے، وہاں پہ بھی ایک فیصلہ آیا تھا، یہاں پہ بھی ایک فیصلہ آیا تھا، اور اسی فیصلے کے خلاف ہمارا ریفرنس بھی ادھر موجود ہے. آپ ایک دفعہ پھر وہ نمبرز اکٹھے کر سکتے ہیں نا، آپ دکھا سکتے ہیں، کسی ہال میں بیٹھ کے دکھا سکتے ہیں. ہم نے تو وہ دکھانے کو تو ہم پہلے 1000 دفعہ دکھا چکے تھے، ہمارے نمبرز دکھانے میں تو کوئی کمی بھی نہیں. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے. جی یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے حسن مرتضیٰ صاحب. ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعہ ہفتے کو ہم اسمبلی توڑ دیں گے، اور آپ جو ہیں آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچیں گے. نہیں، آپ شاید ان کے جو لیٹسٹ ان کا بیان آیا ہے وہ ابھی آپ کی نظر سے نہیں گزرا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سے اگلے ہفتے اس کا فیصلہ کریں گے. انہوں نے ایک ہفتے کا ٹائم خود سے وہ تو اس سے اگلے ہفتے بھی جا سکتے ہیں. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، کیونکہ جو پرویز الہی صاحب نے جس وقت ہماری طرف سے وہ سی ایم کے امیدوار تھے اور جس پہ ہمیں مٹھائیاں کھلائی گئی اور ہمیں مٹھائیاں دی گئی اور مبارکبادیں وصول کی گئی، اس وقت صرف ایک آرگومنٹ تھا ہمارا، اور ایک چیز گزارش ہم نے کی تھی کہ اگر ہمارے اتحادی چاہیں گے تو ہم جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ میرے تحفظات ہیں، اگر میں سی ایم آپ کی طرف سے بنوں گا تو پھر میں اپنی آئینی مدت پوری کروں گا. اور ہم یہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ آنے والے الیکشنز میں یہ اتحاد ہمیں چلتا نظر نہیں آ رہا. یہ اتحاد جو عمران خان صاحب کی قیادت میں وزیر اعلیٰ بنے تھے پرویز الہی صاحب، ہو سکتا ہے انضمام ہو جائے. ہاں، مرجر تو ہو جائے تو وہ بالکل، اس پہ تو ہمیں کوئی دو رائے نہیں. وہ تو ان کا جو ہے وہ یہ آئینی حق رکھتے ہیں کہ مرج ہو جائیں یا جو بھی ہو. وہ تو یہ بتائیے گا حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کے پی ایم ایل کیو سے رابطے دوبارہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں، پی ایم ایل کیو سے کیا، ہمارے تو سب سے رابطے بحال ہیں. ہمارے لیے تو تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ قابل عزت و احترام ہیں. ہمارا پرویز الہی صاحب سے آج بھی جو رشتہ ہے وہ احترام کا رشتہ ہے. وہ بھی اس چیز کو اگری کریں گے اس سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ ہم ہمیشہ کمفرٹیبل رہے ہیں. ان سے آپ سوال کر کے پوچھ لیں. تو اب آپ کی اگلی موو کیا ہوگی؟ کیا آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے؟ آپ کی طرف سے گورنر اعتماد کا ووٹ مانگیں گے یا کچھ اور؟ دیکھیں، یہ تمام آپشنز موجود ہیں اور ہم ساری آپشنز جو ہیں وہ ایگزاسٹ کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب کہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسمبلیوں سے نکل جانے یا 2 صوبائی اسمبلیوں کو توڑ دینے کی دھمکی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مشترکہ طور پر کیا سوچ رہے ہیں. پروگرام میں وقت آ گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ویلکم بیک. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں پاکستان اور بلوچستان کی خوشحالی کے سب سے بڑے منصوبے ریکارڈ ایکٹ پر صدارتی ریفرنس کی سماعت مکمل ہو گئی. 17 سماعتوں کے بعد چیف جسٹس نے ریفرنس پر رائے محفوظ کر لی جو آئندہ ہفتے سنائی جائے گی. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے ریکارڈ ایکٹ ریفرنس پر سماعت کی. آج سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ عدالت صدارتی ریفرنس پر رائے دیتے ہوئے بنیادی حقوق کے معاملے پر محتاط رہے گی. صدر مملکت نے ریکارڈ ایکٹ معاہدے کے قانونی چیلنج پر رائے مانگی ہے. ریکارڈ ایکٹ کیس میں حقیقت یہ ہے کہ کئی ارب ڈالرز کا جرمانہ پاکستان پر ہے. چیف جسٹس نے مزید کہا، ریکارڈ ایکٹ معاہدے میں وفاقی حکومت نے آئین و قانون کی پاسداری کی
खुशी है कि रेकोडिक मुआहिदे में बैनुल अक़वामी मेयार की पासदारी की यकीन दहानी कराई गई है। तमाम अदालती मुआविनीन, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और वकला के शुक्रगुजार हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि खुशाइंद बात है कि रेकोडिक रेफरेंस में किसी जानिब से मुआहिदे को गैर कानूनी नहीं कहा गया। तमाम वकला इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रेकोडिक शफाफ और अवामी मुआहिदा है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि रेकोडिक मुआहिदे पर 3 साल तक मुज़ाकरात हुए हैं। अदालती मुआविन सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत के तैयार करदा बैनुल अक़वामी सरमायाकार एक्ट 2022 पर मुआवनत करूंगा। सरमायाकारी एक्ट 2022 से प्रोजेक्ट साइट को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन पाकिस्तानी कानून का हिस्सा न होने की वजह से लागू नहीं होते। वकील बैरक गोल्ड ने कहा कि मुआहिदे के तहत मजदूरों के हुकूक समेत तमाम मामलात बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक होंगे, जिस पर अदालती मुआविन सलमान अकरम राजा ने कहा कि वफाकी हुकूमत को हिदायत दी जा सकती है कि रेकोडिक कान के मुलाम मजदूरों को वो तनख्वाहें दे। ये जाहिर है कि रेकोडिक मुआहिदे से मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अदालत को रेकोडिक मुआहिदे की तफसीलात पर राय देने को नहीं कहा गया। अदालत रेकोडिक मुआहिदे में फरीक नहीं कि इस पर मोहर लगाए। मुआहिदे की मिल्कियत सियासी क़यादत के पास ही रहने देनी चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया कि अगर सदर पॉलिसी मामलात पर राय मांगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट देने से इनकार कर दे। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी मामलात पर राय देने से एतराज बरत सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट शिक दर शिक रेकोडिक मुआहिदा नहीं देख रही। रेकोडिक मुआहिदे में कोई कानूनी और आईनी खिलाफ वर्जी हो तो सुप्रीम कोर्ट राय दे सकती है। अदालती मुआविन फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत अगर मुआहिदे को शिक दर शिक शफाफ करार नहीं देगी तो फिर से कोई इसे चैलेंज कर देगा। अदालत मुआहिदे के माली नहीं बल्कि कानूनी मामलात पर राय दे। अदालत रेफरेंस में पूछे गए सवालात पर गौर किए बगैर वापस नहीं भिजवा सकती। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल उठाया कि रेकोडिक को दो फरीकों के दरमियान मुआहिदा समझे या अरबों के जुर्माने के नतीजे में होने वाला मुआहिदा, जिस पर फरोग नसीम ने कहा रेफरेंस में मद्देनजर रखा जाए कि पाकिस्तान पर तकरीबन 10 अरब डॉलर का जुर्माना आयद है। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के रेकोडिक मुआहिदे को कलअदम करार देने के फैसले में बुनियादी हुकूक का वाज़े जिक्र नहीं। अदालत रेकोडिक सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए अवामी मफाद को मद्देनजर रखे। फरोग नसीम ने मजीद कहा कि रेकोडिक में दुनिया की बेहतरीन कान है जिसका मुआहिदा बेहतरीन कानकुनी की कंपनी के साथ हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम सुप्रीम कोर्ट पर अंधा एतमाद करते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर राय को महफूज कर लिया। रेकोडिक रेफरेंस पर पहली समाअत रवां बरस 25 अक्टूबर को हुई थी। 5 अक्टूबर को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रेकोडिक मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। 18 अक्टूबर को वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर ने रेकोडिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। यह रेफरेंस इसलिए दायर किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहिदे से मुतल्लिक राय ली जा सके। 18 अक्टूबर को ही रेकोडिक पर सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। इस केस की और बल्कि इस रेफरेंस की समाअत में मजमूई सूरत हाल क्या रही, अहम सवालात क्या उठाए गए और अहम जवाब क्या दिए गए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज। अदील, ये बताइएगा कि इतनी 17 समातें हुई इस रेफरेंस के ऊपर, अहम तरीन सवालात क्या उठे मजमूई तौर पर पहले दिन से लेकर आज तक? जी शुक्रिया हबीब साहब। इस केस के अंदर बुनियादी तौर पर जो सदारती रेफरेंस है उसमें 2 सवालात उठाए गए थे जो रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। उनमें पहला सवाल ये था कि जो मुआहिदा बैरक गोल्ड कंपनी के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, क्या वो मुआहिदा जो सुप्रीम कोर्ट का 2013 का फैसला है उससे मुताबिकत रखता है, उसके मुखालिफ तो नहीं है। और दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया सदारती रेफरेंस में वो बिल जो हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुआहिदे के हवाले से बनाया है, उस बिल को कहा जा रहा है कि वो बिल इंटरनेशनल जो मुआहिदे हैं, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल जो है 2022, उसकी तौसीक चाह रही है सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत। और वो चाह रही है कि अदालत हमें ये बताए कि इसके अंदर कोई कानूनी इसमें अगर कोई सिकम है या इसमें कोई गुंजाइश बाकी है तो उसको हम दुरुस्त कर लें। अदरवाइज़ इसके ऊपर जो अदालती मुआवनीन है उन्होंने भी इस ना सिर्फ मुआहिदे पर बल्कि जो कानून बनाया गया है, जो मुजवज़ा कानून है,
اس کی انہوں نے حمایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ اب ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ ایک بنیادی وجہ جیسا کہ حبیب صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر جو ایکسٹ کا ایوارڈ ہے وہ تقریباً 10 ارب ڈالر کا ہے، اور اس ایوارڈ سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اگر 15 تاریخ جو ڈیڈ لائن ہے 15 دسمبر کی، اس وقت تک یہ معاہدہ جو ہے اس کے اوپر دستخط نہیں ہوتے۔ گزشتہ ایک سماعت پر چیف جسٹس آف پاکستان نے بیرک گولڈ کے وکیل سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا، کیونکہ اب ہمیں وقت بھی درکار ہوگا اپنا فیصلہ یا اپنی رائے تحریر کرنے میں، تو کیا جو 15 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے اس میں مزید بھی اس میں توسیع ہو سکتی ہے، جس پر بیرک گولڈ کے وکیل نے اسی وقت عدالت کو یہ بتایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ایک مختصر فیصلہ اگلے آنے والے ہفتے میں دے دیں، اور اس میں جو اب سپریم کورٹ ہے اس کے مین ریزرویشنز جو ہیں، جو مین خدشات جن کا اظہار کیا گیا ہے چیف جسٹس اور دیگر جو معزز ججز ہیں، انہوں نے ایک تو پانی کی قلت ہے بلوچستان میں، یہ سب کو معلوم ہے، اس کے حوالے سے بات کی، اور دوسرا آج چیف جسٹس نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ایکوافر ہے بلوچستان میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حکومت جو ہے اس معاہدے کے اندر اور اس قانون کے اندر کیا لے کر آ رہی ہے، اور دوسرا جو ویلفیئر ہے، ورکرز کی ویلفیئر ہے، اس کے حوالے سے امید ظاہر کی جا رہی ہے جو رائے ہوگی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں شاید، یا میری معلومات کی حد تک پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسا مسودہ جو ابھی قانون نہیں بنا لیکن اس سے پہلے عدالت میں پیش کیا گیا ہے کہ آپ دیکھ کے بتا دیں کہ اس میں کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں ہے، غیر آئینی چیز تو نہیں ہے؟ بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور یہ پہلی ایک انسٹنس ہے، اگر میری بھی جو اگر یادداشت درست ہے تو اس سے قبل ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، اور اس بات کا اظہار معزز ججز نے خود بھی کیا ہے۔ اس مقدمے کی جو 17 سماعتیں ہوئی ہیں اس کے دوران متعدد بار یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ابھی ایک قانون ہوا میں ہے، اس کی ہم پہلے سے توثیق کیسے کر دیں، جس پر بارہا جو وکلاء ہیں یا جو عدالتی معاونین ہیں وہ عدالت کو اس بارے میں جو ہے ان کی معاونت کرتے رہے کہ یہ اب ضرورت بن چکا ہے، اور کسی بھی طرح سے، کیونکہ عدالت کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ جو بین الاقوامی کمپنی ہے جو سرمایہ کاری کے لیے یہاں پر ایک مرتبہ پھر رضامند ہوئی ہے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو پہلے سے آن بورڈ لیں تاکہ اس کے بعد ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے جو 2000 پہلے سپریم کورٹ نے ہی یہ معاہدہ جو تھا ریکوڈک کے ساتھ اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور اس میں ڈاکٹر سمر مبارک مند نے اس وقت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ انہوں نے عدالت میں جا کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نہ صرف یہاں سے معدنیات نکال سکتا ہے بلکہ انہوں نے کئی ارب ڈالر کا امکانی منافع نکال کے بھی دکھایا تھا، جس میں سے 1 روپیہ ایک دھیلے کا منافع آج تک نہیں نکل پایا۔ یہ بتائیے کہ سمر مبارک مند صاحب کا بھی تو ذکر ہوا تھا۔ جی بالکل، اس مقدمے کے اندر ایک روز سمر مبارک مند صاحب کا بھی چیف جسٹس نے خود ہی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کئی ایڈونچرز ہوئے ہیں۔ سمر مبارک مند صاحب نے بھی اس مقدمے میں آ کر عدالت میں کچھ باتیں کہی تھیں، اور اس کے بعد تقریباً جو تخمینہ عدالت کی جانب سے بتایا گیا ہے 8 ارب روپے پاکستانی جو ہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا ہے پاکستان کو ڈاکٹر سمر مبارک مند کی، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ اس ایڈونچر کی خاطر، اور اس کے حوالے سے دنیا میں جگ ہسائی ہوئی وہ الگ تھی۔ خیر اچھا، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی یہاں پر سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی موجود تھے، کچھ وکلاء بھی، تو کیونکہ اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں وہ آیا تھا، تو الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اس وقت سپریم کورٹ پر الزام دیا جاتا ہے کہ 2013 میں جو فیصلہ افتخار چودھری صاحب، جسٹس افتخار چودھری کی عدالت نے دیا تھا، اس کے بعد پاکستان کو اتنی بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا بین الاقوامی سطح پر، لیکن اس کے پیچھے اگر تھوڑا سا چلے جائیں تو اس میں بھی جو اس وقت کی حکومت تھی یا اس وقت کے جو ذمہ داران تھے، ان لوگوں نے جو معاہدہ کیا تھا وہ ٹھیک طرح سے ڈرافٹ بھی نہیں ہوا تھا، جس وجہ سے ان دا فرسٹ پلیس وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں آیا تھا، اور پھر سپریم کورٹ کو ایک فیصلہ دینا پڑا۔ اس میں بنیادی طور پر اب جو معاہدہ حکومت پاکستان نے کیا ہے، اس میں اول تو جو نظر آ رہا ہے، جو ابھی تک اس کے ہم نے کریڈینشلز دیکھیں، جو اس کا جو ڈیٹیلز ہیں اس معاہدے کی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ کئی صورتوں میں جو گزشتہ معاہدہ تھا اس سے کافی بہتر ہے، اور اس میں پاکستان کو بھی کافی زیادہ منافع ہوگا، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کی شرح کافی کم تھی، جو پارٹنرشپ تھی اس میں زیادہ جو شیئرز تھے وہ بیرک گولڈ کے، اور جو دوسری اگسٹا جو کمپنی تھی اینٹ آف اگسٹا ان کے تھے، اور اس میں اب یہ ہوا ہے کہ جب یہ دوبارہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد کیونکہ اس معاہدے کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جو بین الاقوامی فرمز ہیں ان کو ہائر کیا گیا ہے، جو لیگل فرمز ہیں، اور اس کے بعد جو
फाइनेंशियल फर्म्स हैं, उन्होंने उसके बाद इनके सामने ये एक तरतीब दी, एक मुआहिदा। गैर मुल्की माहिर भी कुछ पेश हुए थे, कुछ बाहर से भी लोग पेश हुए थे अदालत के सामने। जी बिल्कुल, ये वही लोग हैं जिनकी खिदमात हुकूमत पाकिस्तान ने हासिल की थी इन द फर्स्ट प्लेस इस मुआहदे को आगे लेकर जाने में, क्योंकि पाकिस्तान अब बंद गली में आकर रुक चुका था और पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर उसके बाद ये दो कंपनियां थीं, इन्होंने पाकिस्तान को ये रास्ता दिया और उसके बाद जो दो कंपनियां पहले शेयर होल्डर थीं, उनमें से एक के अब जो शेयर्स हैं वो पाकिस्तान ने, जो 50% शेयर्स थे वो पाकिस्तान ने अब ख़रीद लिए हैं इस मुआहदे की सूरत में, जो कि 15 तारीख से लागू होगा अगर इस पर दस्तखत होते हैं। 50%, जिनमें आपको मालूम है कि 25% जो है वो वफाकी हुकूमत, जबकि हमारे सामने 3 रास्ते हैं इस वक्त। एक ये है कि हम $10 अरब का जुर्माना भर दें, जिसका फैसला हमारे खिलाफ हो चुका है। दूसरा ये है कि हम इस कानून को मंजूर कर दें, यानी ये जो कानून पेश किया गया है, और ये भी अदालती तारीख और कानूनी तारीख का एक नादिर वाक़या है कि कानून बना नहीं लेकिन पहले वो अदालत में पेश हो रहा है। और तीसरा ये था कि हम किसी और कंपनी से मुआहिदा करते नए सिरे से और बैरक गोल्ड वगैरह का जुर्माना अदा कर देते, लेकिन इसमें तो मेरा ख्याल अदालत को भी ये बताया गया है कि ऐसी कंपनी से कुछ बातचीत चली थी लेकिन वो ये जुर्माना अदा करने के लिए तैयार नहीं थे। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सामने आई थी और कुल तकरीबन 11 से 12 कंपनियां हैं पूरी दुनिया में जो इस सतह पर जो फर्स्ट ईयर का जो आप कह सकते हैं कि मादनियात हैं उनको निकालने की हिम्मत और सकत रखते हैं। उनके हवाले से अब पाकिस्तान के पास और ऑप्शंस मौजूद नहीं थे। आज भी बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने इस बात पर ही आर्गूमेंट किया है कि इस वक्त जो सबसे टॉप टियर की जो कंपनी है वो बैरक गोल्ड ही है और उसके अंदर ही इतनी सकत है कि वो यहाँ से बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज कि आपने हमें इस अदालती समात की तफसीलात से आगाह किया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।